بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ سورہ رات کی آیت نمبر 21۔ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے رب کی دعوت قبول کرتے ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ والذین یصلون ما امر اللہ، اللہ نے جنہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑنا۔ جوڑنے کی بات یہاں مجرد ہوئی ہے اور روابط کو برقرار رکھنا اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، تو اس میں وہ تمام تعلقات ہیں، وہ تمام انسان کے جڑنے، کٹنے، ملنے، الگ ہونے کے تمام معاملات ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر تمدن کے اعتبار سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے اور زندگی کے انفرادی دائرے کے اندر، اجتماعی دائرے کے اندر، بڑے دائرے میں، چھوٹے دائرے کے اندر اختیار کر رہا ہوتا ہے، تو ان تمام میں وہ جس سے ملتا ہے، جس سے کٹتا ہے، ان سب کا تعلق اس کا اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جیسے وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، بار بار یہ آئے گی، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو یہ اللہ کے لیے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے، یعنی اس کے حکم کے تحت۔ تو اس میں چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے واضح رکھی ہے کہ ایک پوری انسانیت کے ساتھ تعلق کی بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ کیا کیفیت ہوگی، یعنی انسانیت سے اٹھا کر اور فرد کی تک اللہ تعالیٰ لے کر آئے، یا یوں کہیے کہ فرد سے شروع کر کے اور پوری انسانیت تک معاملات لے کے جاتے ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو نہ تو انسان کو محدود کرتا ہے کہ بس اپنی ذات کی حد تک ہی وہ رہے، اور نہ اسے گویا کہیے کہ باقی معاملات کے اندر اس طرح آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ ہدایات اتنی دیتا ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت بھی قرآن واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ تمہارے تعلق کی نوعیت کیا ہوگی، پھر ان کے اندر مختلف گروہوں کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، غرض یہ بھی ہے۔ پھر جو اللہ نے رشتہ داری کے تعلقات قائم کیے ہیں، یعنی انسان ایک گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، دو افراد ہیں، یعنی ایک خاندان مل کر جو بناتے ہیں، ایک مرد ایک عورت، ان کے ذریعے سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، خاندان بنتا ہے، تو یہاں سے اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ان سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم قرابت دار کہتے ہیں، تو یہ تمام روابط ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے دوستی کے تعلق، دشمنی جیسے بات ہوئی، تو یہ پھر آگے بڑھ کر آگے چلتے ہیں۔ پہلے والے دائرے کے لیے صلہ رحمی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی رحم کے رشتے، انہیں قائم رکھنا، انہیں جوڑنا، تو اس حوالے سے تو اس کی بات زیادہ اس کے اندر آتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے پابندی کیا ان الفاظ کے ساتھ، بلکہ کیا ما امر اللہ، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، تو اس کے اندر وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی صورت کیا ہوتی ہے، یعنی جن وہ معیاری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب ان کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو کیا کہتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ نرم ہے اور کفار کے ساتھ سخت ہیں، ان کے معاملہ تعلقات کی نوعیت کی کیا بات ہے، ان کے ساتھ ان کی کیفیت کیا ہے، اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کس انداز کے ہیں، کس بنیاد پر ہے۔ تو غرض چونکہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے تو اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وہاں سختی سے مراد کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہی کہ اصول کہاں سے لیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے لیے جائیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تمہارا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے تو پھر اس سے وہ دوستانہ روابط اس طریقے سے
نہیں رکھے جا سکتے. جو تمہارا سرپرست ولی بننے کا حقدار نہیں ہے تو اسے نہیں بنائیں گے، اور جو گویا کہیے کہ حقدار ہے تو اسے بنائیں گے. تو اس معاملے میں یہ سارے معاملات آئیں گے سامنے. تو یہاں اس بات کو محدود کرتے ہیں فی الحال صلہ رحمی کے حوالے سے. ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے بالآخر صلہ رحمی کی طرف آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یصلون ما امر اللہ، کہ جن روابط کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. تو عمومی طور پر مفسرین نے زیادہ تر، یعنی بعض نے اسے انہی بنیادوں پر بات گئے کہ گزر گئے، اور بعض نے اس کو صلہ رحمی کے حوالے سے زیادہ وہ کہیے کہ اس آیت کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو یعنی استعمال کے بتایا اس کے ضمن میں کہ صلہ رحمی کرنے کی احکامات کیا ہیں، اس کے نقصان فوائد کیا ہیں، اور اس کے نہ کرنے کے قطع رحمی، صلہ رحمی کی ضد قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی کرنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ سب چیزیں بتائی ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر ہی، جیسے پہلے بات پچھلے اس میں ہو چکی ہے، اصل بات وہی ہے. باقی رہی دنیا داری کی بات، یعنی دنیا داری سے مراد یہ کہ دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد انسان کے سامنے ہوں، تو ہر آدمی اپنے قبیلے کے لیے، ہر آدمی اپنے خاندان کے لیے، ہر آدمی اپنی ذات کے لیے ایک عصبیت اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کے تحت کام کر رہا. جب تک اس کی ذات پر نقصان نہ ہو، یعنی کوئی زد نہ پڑے، وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ذات کا معاملہ آتا ہے تو بالآخر چھوڑتے چھوڑتے اپنی ذات کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. یہ کیفیات انسان کی آتی ہیں. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اس کیفیت میں چلے گئے کہ اتنے زیادہ خود غرضی انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے مزے میں، اس کی آسائش میں، اس کی یہ تعیش میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا، واضح کر دیا کہ رشتوں کو جوڑنا، قائم رکھنا، صلہ رحمی کے صلہ کہتے ہیں جیسی باتیں جوڑنا، برقرار رکھنا، یعنی قائم رکھنا، انہیں قائم رکھنے کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا گیا ہے. اور متعدد آیات قرآن مجید میں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں جو بالکل متعین طور پر اسی بات کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں اور واضح کرتی ہیں. سورہ نحل کی آیت 90 بار بار خطبے میں سنتے ہیں. اس کے اندر جب کہا جاتا ہے آت ذی القربیٰ، یعنی تو اس میں جو اس کی بات ہوتی ہے تو اس سے وہی قرابت داروں کو دینا، تو صلہ رحمی سے مراد ہوتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. تو اس میں جو ایتاء ذی القربیٰ کا ہے تو وہ یہ ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قرابت داروں کو دینا، ان کا حق دینا. جو اللہ نے کہا ہے کیا دیں گے قرابت داروں کو، کہ جو قرابت داروں کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے گا. اور وہ حق یہ ہے کہ ان سے پہلا حق یہ کہ تعلقات کو قائم رکھا جانا، معاشرتی طور پر بہتر ان کے ساتھ معاملات کرنا، جو ان کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنا. تو اس حوالے سے پابند کیا گیا ہے. تو ایک مسلمان کی یہ شان بتائی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں کس درجے حساس ہوتا ہے، ان کی ضروریات زندگی بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں وہ متفکر ہوتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ترتیب سے جو ہے دعوت کی حکم دیا، کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، یعنی ان سے جو ہے اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے قرابت دار جو ہیں، قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو خبردار کرو، آگاہ کرو. تو دعوت کے ضمن میں بھی اللہ نے تمام انسانوں کے ساتھ دعوت دیتے ہوئے انہیں خصوصیت سے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یا یہ کہہ دیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. تو ظاہر سی بات ایک تعلق کی بات ہے، بنیادی اس کی بات ہے. تو جہاں صلہ رحمی کے اندر ان کی دنیاوی ضروریات کے پورا کرنے میں انسان کا تعاون کرنا ہے، وہیں اس حوالے سے بھی اسے فکر مند رہنا ہے کہ اس کے قرابت دار جو ہیں وہ آخرت کی دائمی تباہی سے بچ جائیں اور وہ حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں. لہذا ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھنا ہے. تو یہ معاملہ وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جو اپنے حقوق سے ذرا بالا تر ہو کر صرف اس بنیاد پر داعی اللہ بن کر، داعی حق بن کر اپنا کام انجام دے گا تو یقیناً یہ کام بھی کرے گا، صلہ رحمی بھی اس سے متوقع ہوگی اور پوری صلہ رحمی ہوگی کہ اس میں ان کے آخرت کی فکر بھی کر رہا ہوگا. اور پھر یہ بات ہی بتا دی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ جڑے آپ اس کے ساتھ جڑے، جو آپ سے ذات کٹ جائے آپ بھی اس سے کٹ جائیں، بلکہ اس کے مقابلے میں کامل درجے کی صلہ رحمی اس کو بتایا گیا کہ اگر ایک شخص اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، تب بھی آپ نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. یعنی اس معاملے میں آپ کو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر بھئی دوسرے لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لہذا ہم کیوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یعنی آدمی اس کو عدل کے مطابق سمجھ رہا ہوتا، تو یہ عدل کے مطابق نہیں ہے. عدل کو ناپنا ہے تو اس بنیاد پر ناپیں گے کہ اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ نے جو حکم ہمیں دیا وہ عدل پر مبنی ہے.
اس نے حکم دیا تمہارا ذمہ داری تم پوری کرو، باقی جو ہوگا اس کا معاملہ ہم دیکھیں گے۔ تو ہم چونکہ اللہ کی بنیاد پر سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اس سے بے نیاز ہو جانا چاہیے ہمیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، بلکہ ہمیں اس بنیاد پر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب یہ کام کریں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور کامل درجے کی اصلاح رحمی جو ہے اس کے نتیجے میں سامنے آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خشیت الہی کی بات ہے۔ ابھی جو خشیت الہی کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، یہ خشیت الہی ایک ایسی چیز ہے، اب یہ ایک آگے اسی آیت کے اندر اگلا لفظ آ رہا ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اس بات کا کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اب یہ خشیت کا ترجمہ خوف کا کیا جائے تو آگے خوف کا لفظ بھی موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ ہے، یعنی برابر ہے۔ یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اگر پڑھ میرے سامنے ہو تو اچھا اندازہ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہوئے۔ تو اس معاملے میں اب یہ دو الگ الگ الفاظ نے کیوں استعمال کیے ہیں؟ خشیت کا لفظ الگ استعمال کیا ہے، خوف کا الگ استعمال کیا ہے۔ تو خوف بھی یعنی خشیت کا ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ اب جیسے اس میں ہم نے کیا ترجمہ کیا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا تو خوف ہی کے علامہ، ڈرنا جو معاملہ ہوتا ہے، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ لیکن ایک فرق ہے ڈرنے کا معاملہ بھی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی برے انجام سے ڈرتا ہے، بری چیز، کسی ایسی چیز سے، کسی خوفناک چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، کسی درندے سے ڈرتا ہے، کسی حادثے سے ڈرتا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے مفاد کے نقصان سے ڈرتا ہے، اپنے مفاد کے نقصان سے ڈرتا ہے، یہ نقصان نہ ہو جائے، میرا مفاد جو ہے یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جیسے اس کی اگر ہم یہ، چونکہ خشیت کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے یعنی جو اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ ڈرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے نتائج جو ہوں گے اس میں ایک طرف خوف کا پہلو اس حوالے سے آئے گا، لیکن اصل چیز جو ہے وہ محبت کے تعلق کی بات ہے۔ اس میں ایک عام مثال اس کی یہ دی جاتی ہے کہ جیسے انسان اپنے والدین سے ڈرتا ہے، والدین کا ڈر اس درجے کا تو نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ان سے جو ہے دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتا ہے، بلکہ والدین کا ڈر جو ہے اس انداز کا ہوتا ہے، یعنی جو اصل صحیح والدین ہیں، صحیح معنوں میں اپنے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ بعض والدین ہی اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ان سے بچے خوف کھانے لگیں، وہ بات الگ ہے، لیکن عام طور پر بچہ جو ہے، ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا بعض اوقات اسے ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب نافرمانی کرتا ہے کہ ماں کی محبت جو ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت اس حوالے سے بتایا، یا استاد سے کہ استاد کا ادب وہ بڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو ویسے اس کے ڈنڈے سے ڈرتا ہے غالب، لیکن بڑا ہو کر جو ہے پھر اس میں اپنے استاد کا احترام غالب آ جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ناراض نہ ہو جائے اور ان کے ادب کرنا چاہیے، تعظیم کی بات ہے یہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اگر ایک بات کہی جائے کہ جیسے انسان کسی کو محبوب بناتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، انسان محبت کرتا ہے اور اس محبت کے معاملے میں اسے کسی اس کا مار کا، پیٹ کا، کسی چیز سے اس کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت کے پلٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ محبت سے محرومی ہو جائے گی، محبت سے محرومی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت تو کسی ایک مثال سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے محبت صرف یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے گا، محبت نہیں ملے گی، یہ بھی اپنی جگہ پر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تو بغیر اس کی بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں اور باغیوں کو بھی دے رہا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ جو فرما برداروں کو جس طرح سے دیتا ہے وہ انداز تو نہیں ہے۔ برکتیں کہاں سے ملتی ہیں، رحمتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو برکتیں، رحمتیں، مہربانیاں یہ تو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ خشیت کا جو مفہوم ہے وہ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے زیادہ الگ ہے۔ اور اس میں ایک بات، اس کا ایک نقطہ گویا کہہ لیجیے مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا، اور یہ بات کہی کہ جہاں مدح کا یعنی جہاں تعریف کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں لفظ خشیت اللہ استعمال کرتے ہیں، لفظ خشیت استعمال، یعنی اب یہاں پر یہ اہل ایمان کی اچھی صفت کی بات ہوئی، یخشون ربہم اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اور بھی مقامات پر کہا ہے، جیسے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انما تنذر الذین یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، نہیں یہ تو اسی میں انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، یہ کہا کہ جو اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے، یخشون ربہم بالغیب، یہ بات کی کہ وہ لوگ ہی اس آپ کے ڈرانے سے، خبردار کرنے سے خبردار ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے رب سے خشیت کا یہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی رب کا کوئی تصور ہے، عظمت ہے، اس کی حیثیت ہے،
تو یہ چیز پیدا کرنی، رب کا تعارف اس انداز سے کرانا، تو یہاں پر یخشون ربہم کی بات ہے۔ اس کی بات تفصیل کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی اتنی تفصیل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر یہ خشیت الہی انسان کے اندر پیدا ہوگی تو انسان اللہ سے صحیح تعلق قائم رکھ سکے گا، یعنی اس کی نافرمانی سے بچے گا، فرمانبرداری اختیار کرے گا۔ آج کے اس دور کے اندر جو صورتحال اہل ایمان کی، بلکہ وہ کہیے کہ باشعور اہل ایمان کی بھی ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر یاد کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز سب سے پہلے اہل ایمان کے اندر سے اٹھ جائے گی وہ خشیت الہی ہے، یعنی خشیت اللہ سے بے خوف ہو جائے گا انسان، اس کے اندر سے وہ کیفیت دور ہو جائے، نکل جائے گی اس کے اندر سے، خشیت الہی نکل جائے گی۔ تو خشیت الہی کی بہت ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے انسان گویا کہیے کہ آگے راستے پر بڑھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بات آ جاتی ہے، بات سے تو بات نکلتی ہے، سامنے آتی ہیں چیزیں، ضرورت کی باتیں، جیسے اب ہم چاہتے ہیں تو کیا کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت تو بس ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ کو جانے، یعنی علماء ہیں جو کہ علم، تو یہاں علماء سے مراد کون ہے؟ کوئی اصطلاحی علماء نہیں، بلکہ وہی جو دین کا علم رکھتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت سے جو ہے بہرہ مند ہیں۔ یعنی ادھر آئیں گے تو خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ کتاب الہی کو پڑھو، کتاب الہی کو پڑھو، خشیت الہی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور پھر اس کے بعد الگ کہا ہے، اللہ نے الگ کہا ہے کہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ یہ الگ کہا اللہ نے، اس کو الگ کہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق، اور پھر اس کے بعد یہ بھی تعلق تو رب سے ہی ہے، یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے انسان کا، تو اب یہاں کا اس بات سے کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اب دیکھیے یہاں جو یہ بات آ جاتی ہے، پیچھے ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلی نشست میں، تو وہاں پر بھی سوء الحساب کی بات آئی تھی، تو یہاں بھی وہی لفظ ہمارے سامنے آیا ہے اسی اعتبار سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ کہیں ان سے بری طرح سے حساب نہ لیا جائے۔ تو اب یہ اس میں جو اللہ تعالیٰ یہ سوء الحساب کی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں تو ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ اس دعوت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے سوء الحساب ہے، بری طرح سے حساب ہے، اور یہاں پر ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اب یہ بات جو ہے یہ بات سوچنے کی ہے، ذرا غور کرنے کی ہے، یہ کیوں ڈر رکھتے ہیں؟ پیچھے تو ابھی بیان کیا ہے کہ یہ تو جن لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا ان کے لیے یہ بات ہے، یہ تو ان کے لیے بات ہے کہ وہ جو ہیں یہ ان کے جو دعوت کو قبول نہیں کیا، یعنی ایمان ہی نہیں لائے، ان کے لیے بات ہے کہ وہ جو ہے سوء الحساب ان کے لیے ہوگا۔ اب یہ لوگ جو کہ جن کی یہ صفات ہیں، یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وعدے پورے کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے توڑتے نہیں ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا جوڑتے ہیں، ویخشون ربہم، اپنے رب کے ساتھ خشیت کا تعلق بھی ہے۔ پھر ویخافون سوء الحساب کی بات جو ان کے ساتھ میں ہے کہ یہ پھر ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی بری طرح حساب نہ لے لے۔ ویخافون سوء الحساب کی بات، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ نیکی ایمان لانے کے بعد بھی معاملہ تو اللہ رب العالمین کے اپنی اس پر ہی ہے، یعنی اس کے اوپر ہی ہے منحصر کہ وہ ہمیں کس درجے میں قبول کر لیتا ہے۔ ایمان کو بھی قبول کرتا ہے، عمل کو بھی قبول کرتا ہے، انسان کی جو کیفیات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں جس درجے کی ہیں، کہ وہ اللہ کی فرما برداری کس درجے میں کر پاتا ہے، کتنی کر پاتا ہے، اخلاص کتنا ہے، یہ سب چیزیں۔ اسی لیے وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی بنیاد پر اس کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہیں میرا سارا جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، رد نہ کر دیا جائے۔ یعنی یہ تو اللہ نے جیسے قرآن مجید میں جب یہ بات آئی ہمارے سامنے، ہم نے تو اسے قربانی کے حوالے سے پڑھا ہے، لیکن وہاں آیا وہ بات بھی ایسی چیزیں اللہ نے ایک خاص اس میں بات کی، یعنی کسی تسلسل میں تو خاص ہو گئی، مگر الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اتنا کہا، قربانی کا لفظ نہیں ہے، عمل کا لفظ نہیں ہے، ایمان کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہا انما، بس صرف یتقبل اللہ من المتقین، متقین سے قبول کرتا ہے، جو بھی کچھ قبول کرنے کے لیے اس کے پاس جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ تو اہل ایمان جو اس واقعی اس سارے پر نظر رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، تو اپنے عمل کو کرنے کے بعد بھی اس معاملے میں گویا کہ یہ فکر مند رہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے،
پتہ نہیں ہمارا جو حال ہے، جو تقویٰ ہمارا ہے کس درجے کا ہے، کہاں ہے، قبول ہوگا کہ رد ہو جائے گا. تو جہاں امید رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے تو وہیں اس بات کا ڈر بھی لگا رہتا ہے. تو ڈرتے ہوئے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب. اسی لیے بار بار مغفرت کی بات ہے، بار بار اللہ سے گناہوں کی معافی کی بات ہے، بار بار اللہ سے جو ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کی دعا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رات کو دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب فہمی فرما، اللہ آسان حساب فہمی فرما. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی مرتبہ، جیسے اب اس مقام پر آ گئی ہے سورہ انشقاق میں چلے جائیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ آسان حساب فہمی کس سے مشکل حساب ہے، وہاں بھی یہ بات آ جاتی ہے سامنے، اور مقامات ہمارے سامنے آئیں گے. تو غرض یہ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف انسان کو فکر رکھنے کی بات ہے اس کے معاملے میں. تو یہ بری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ جو نافرمان ہیں، دعوت قبول نہیں کرتے، انہی کے ضمن میں بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بری طرح حساب لینے پر آئے گا تو کسی خطا، کسی لغزش کو معاف نہیں کیا جائے گا. کوئی قصور جو انہوں نے کیا ہو معاوضے کے بغیر نہ چھوڑا جائے گا. اور یہ معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ انہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے پہلے مرحلے میں بات ختم کر دی ہے، ایمان نہیں لائے ہیں، انہی کے والے سے رہ گئے مومن بندے. تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت سی امیدیں ہیں، بہت سی امیدیں ہمیں دلائی ہیں. اس میں وہ حدیث ہمارے سامنے رہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ. یہ بات قرآن مجید میں ہم پڑھ کے بھی آئے پیچھے، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. جو شخص کوئی برائی، من یعمل سوءا یجز بہ، اس کی جو ہے سزا پائے گا، بدلہ پائے گا. یا یہ بات، یہ تو یہ حدیث میں اس سے الگ ہٹ کے بھی کہیں تو کیا ہے، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اس نے ذرہ برابر بھلائی کی اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی اسے دیکھ لے گا. اس طرح کی بات سامنے آتی ہے. تو اب یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں، تو اس کو بھی گویا کہ یہ بھی حدیث کی ضمن میں اگر سمجھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ خوفناک آیت لگتی ہے. اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ اسے یعنی اس تکلیف کو اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے. آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوا، آخرت میں تو یعنی حساب صاف ہوتا چلا گیا تو معاملہ صاف ختم ہو گیا، یہ مطلب ہے. تو آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوا وہ سزا پا کر رہے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. یعنی جو کہا ہے اس میں ہمارے سامنے آتی ہے آیت، تو کیا کہ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب ہے اعمال کی پیشی. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اعمال پیش ہوئے اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا بس نظر ڈال کر. تو فرمایا کہ جس سے باس پرس کی گئی وہ مارا گیا، جس سے باس پرس کی گئی وہ پھر اس کا معاملہ بچنے کا نہیں. تو یہ ہے برا حساب. یعنی اس معاملے میں انسان کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا اور اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب فہمی فرمائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو یہ بعض اوقات بعض لوگ اس کو کسی اور طرف تصوف کے دائرے میں خاص طور پر اس طرف لے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان خوف اور امید سے بالا تر ہو کر اللہ کی عبادت کرے. تو قرآن ہمیں اس کی بات اس طرح نہیں پیش کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، یعنی ایسی باتیں بیان کرتا ہے جیسی ان حدیث میں سامنے آ گئی سامنے باتیں، اور ایسے بھی کہ من یعمل سوءا یجز بہ کی والی جب آیت آتی ہے تو اس حوالے سے فکر بندی بھی کہ کیا ہم اس درجے میں اس میں شمار کیے جا سکیں گے یا نہیں، اور خصوص سے ہم جیسے لوگ. تو اس معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. تو اب جو برے طرح سے حساب فہمی سے ڈرتے ہیں تو اب کریں گے کیا؟ بھائی ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے اعمال کو درست کیا جائے. اس ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی ڈرتے رہتے ہیں خالی، بھائی ڈرتے ہیں تو پھر کچھ کرتے بھی ہیں نہیں کرتے ہیں. تو کرنے کا معاملہ کیا ہے کہ بس اپنی بساط بھر جو ممکن ہے
اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اللہ سے کوئی برا معاملہ حساب کا معاملہ سامنے نہ آ جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. یعنی ایسے باب جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. دو آیتیں ہو گئی ہمارے سامنے، آیت نمبر 22 اور 23. تو پہلے 22 کو دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرماتے ہیں اب انہی کی صفات کے اعتبار سے. وہ نتیجے کا معاملہ آ گیا تھا، اس کے ساتھ میں لگتا ہوا چلا، یعنی مضمون آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا. تو اس میں جو بات کی ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے. یہ کیا ابتغاء، اپنے رب کو یعنی اس کی چاہت میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی انسان کی طلب کی بات ہے یہ. تو وجہ ربہم، اپنے رب کے کو چاہنا کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا چاہنا. اپنے رب کو چاہنے کا مطلب ہوتا ہے رب کی رضا چاہنا. تو اس معاملے میں کہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. صبر کی بات تو آپ کے سامنے ہے، صبر کی بات تو بار بار قرآن مجید میں آتی ہے. اس سے پہلے ہم اس پر تفصیل سے بات بھی کر چکے ہیں کہ صبر جو ہے وہ انسان کے لیے، یعنی ایک مسلمان کے لیے لازمی اس کا جز ہے. یعنی اس کی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کو جو صفات درکار ہیں ان میں صبر جو ہے بنیادی صفت کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بنیادی صفت ہے صبر کی. تو یہ صبر کا معاملہ جو ہے، یہ صبر انسان کے لیے کرنا، اور صبر جو ہے یقینی طور پر صبر اطاعت کے معاملے میں بھی، معاشیت کے والے اطاعت پر قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت جمع رہے، معاشیت سے بچنے کے لیے، اور اچھے برے حالات کے اندر اپنے جو تعین کیا ہے جس راستے کا اللہ کی رضا کے، اس پہ چلتے رہنے کے لیے. یعنی یہ آسان کام نہیں ہے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں جہاں جہاں مشکل مقامات اس حوالے سے آتے ہیں صبر کے، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں. تو پھر اسی میں یہ بات بھی بیان ہو جاتی ہے کہ یہ صبر کب آسان ہو جاتا ہے؟ جب اپنے رب کی رضا کے لیے کیا جائے، اپنے رب کی رضا کے لیے کیا جائے. ابھی ایک بات گزری ذرا دیر پہلے آپ کے سامنے صلہ رحمی کے حوالے سے، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ جواب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صبر کے بغیر ممکن ہے؟ صبر ہی کرے گا نا انسان ان کی حرکتوں پر، ان کی باتوں پر، ایذاؤں پر، ان کے بدسلوکی پر صبر کر کے. صبر کرنا کیا ہے؟ کہ وہ ان حالات کے اندر اس رد عمل کا شکار ہو کر کوئی غلط طرز عمل اختیار نہ کرے. اسے کیا کرنا ہے؟ اس پر جمع ہوا ہے، لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، اسے اشتعال دلا رہے ہیں، مگر وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ جمع ہوا ہے اس بات پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے جو کرنے کا حکم دیا. وہ کہتا نہیں اللہ نے مجھے جو کرنے کا حکم، مجھے تو وہی کرنا ہے. میں اس معاملے میں تو اب ادا کرنے، یعنی ان کے خلاف نہ کرنے میں، یعنی اگر کر گزرے جواب دے ویسا ہی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ معاملہ اس طرف چلا جائے گا، دوسری طرف جائے گا. یعنی اگر قطع رحمی کر لے گا تو گناہ ہو جائے گا، تو اس سے بچنے کی بات ہے. اور اب ادھر حق ادا کرے تو مثبت پہلو سامنے آئے گا. تو دونوں کے اندر صبر چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے کریں؟ چلو ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہم، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اس معاملے میں، چلو ہم یہ کام، تو یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن صرف اتنا نہیں کہ برائی نہ کریں، بلکہ یہ کہ جو ان کا حق ہے وہ ادا کریں. بھلائی کرنے کا جب موقع ہو تو بھلائی کریں ان کے ساتھ میں. تو یہ دونوں چیزیں صبر کے ساتھ درکار ہیں. تو یہ اسی آدمی کے لیے ممکن ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرے گا. تو اس ایک جملے کے اندر سارا گویا کہ یہ خلاصہ اعمال کا جو ہے کہ جب وہ رب کی رضا کے لیے کام ہوں گے تو آسان ہو جائیں گے انسان کے لیے. جب رب کی رضا کے لیے تو آدمی ادھر ہی دیکھے گا، ادھر ادھر کیا دیکھے گا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، کیا ہو رہا ہے ادھر دنیا میں، کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا ہو رہا ہے. رب کی رضا مقدم، بس اس کے لیے ہم یہ کام کریں. تو صبر ہی نہیں، ساری چیزوں کا دائرہ ادھر ہی ہے. تو خصوصیت کے ساتھ صبر چونکہ مشکل کام ہے اس لیے اس کو اس طرح کہا. پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کے بارے میں بات آپ کے سامنے آتی ہے. یہ بنیادی صفت ہے اہل ایمان کی. اور یہ کام جو ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں اسے سب سے اول درجے میں آنا چاہیے، پہلے مقام پر آنا چاہیے، لیکن یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کو جس مقام پر رکھتے ہیں، جس موقع پر، جس تناظر میں جو مضمون جس حوالے سے چل رہا ہوتا ہے اس میں چیزیں اپنی جگہ پر آتی ہیں اور ان کی اہمیت اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے.
موقع و محل کے اعتبار سے چیزیں آتی ہیں سامنے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کے قیام کی بات کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اور یقین نماز قائم کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ نماز قائم کرنا نماز ادا کرنا نہیں ہے. نماز قائم کرنے کے لیے نماز کی ان تمام شرائط کو جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان شرائط کی پابندی کرنا نماز کے قائم کرنے میں کے لیے ضروری ہے. وہ شامل ہے اس کے ساتھ. اس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی. اوقات کی پابندی کی جائے گی، جماعت کی پابندی کی جائے گی، یعنی بساط بھر جتنا انسان کے بس میں ہے یہ کام کیے جائیں گے. تو اس معاملے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. یہ مضمون بھی ہمارے سامنے انفاق کا آتا ہے. تو انفاق کے اس مضمون کو پیچھے تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اللہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں. صرف انفقوا نہیں کہتے، انفقوا نہیں کہتے صرف کہ انفقوا خرچ کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا مما رزقنا، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے. یعنی کوئی اور نہیں کہ اپنا کما کر لائے ہمیں کھلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہی یہ سب چیزیں انہیں دی ہیں. اب انسان کہتا ہے کمایا تو میں نے ہی ہے، بڑی محنت سے کمایا، ایسے کمایا ویسے کمایا. تو انسان اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی نالائقی ناسمجھی کی بات ہوگی ہے. ورنہ وہ جانتا ہے کہ جس جسم و جان اور جس صلاحیتوں کے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو چیزیں جن کے ذریعے کام ہوا وہ سب بھی چیزیں وہی ہیں، وہ مواقع بھی اسی کے. تو غرض یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے انسان کو سب کچھ ملا کرتا ہے. تو کہا اس میں سے خرچ کرنا، اس میں سے یہ خرچ کرنا ہے. تو یہ خرچ کرنے کے لیے دو چیزیں بتائیں، سرم و علانیہ. یہ سرم و علانیہ یعنی علانیہ یا پوشیدہ، علانیہ یا پوشیدہ. یہ مضمون بھی انفاق کے حوالے سے سامنے آتا ہے. پیچھے ہم پڑھ کر آئے یہ مضمون بھی کہ علانیہ خرچ کرنا اور پوشیدہ خرچ کرنا. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ کب آدمی علانیہ کرے گا اور کب آدمی پوشیدہ کرے گا. پوشیدہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو بتائے بغیر، خاموشی کے ساتھ میں، اس میں کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی یہ اخفا کی کوشش کرے گا، اخفا کی کوشش کرے گا. باقی کسی کو پتہ چلتا تو چل جائے، بے شک اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو اخفا کی کوشش کرنا. اور ایک بات یہ کہ بہرحال کچھ چیزیں اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو فقہ بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ جو فرض صدقات ہیں انہیں علانیہ ہی دینا بہتر ہے، اور جو نفل ہیں انہیں خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ دینا چاہیے، ضروری ہے. یعنی کہ ایسا کرنا چاہیے. اور بہرحال بعض چیزیں موقع و محل کے اعتبار سے ہوتی ہیں، موقع و محل کیسا ہے تو اس اعتبار سے. لیکن جب بھی انسان چاہے اعلانیہ دے رہا ہو، تب بھی اگر اس کے اندر کوئی ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فخر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز ایسی منفی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کام ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. تو اس کا خیال اسے رکھنا ہے. اخفا میں بہرحال ایک گویا کہیے کہ تحفظ کی کیفیت ہے، یہ بات اس کے اندر ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. یہ بھی بڑا مضمون ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اب یہ مضمون جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو کئی مقامات پر رکھا ہے، بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے. اس لیے کہ ایک ہیں بدی کے پرستار اور ایک ہیں نیکی کے علمبردار، دونوں الگ الگ ہیں. ایک بدی کے پیچھے چلنے والے، بدی کے خواہش مند ہیں، بدی کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، بدی پر لگے رہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہی سارا معاملہ. ایک وہ ہیں جو نیکی پر لگے رہتے ہیں، نیکی کے علمبردار ہیں، نیکی کے پرستار ہیں، نیکی کے خوگر ہیں، نیکی کو پھیلانے والے ہیں. یہ سارے تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم و سجدہ میں اس مضمون کو ہمارے سامنے زیادہ تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہاں کہہ دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہاں تھوڑا اختصار سے اس موقع پر لکھتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ پہلی بات یہی کہ نیکی برائی کو نیکی سے بھلائی سے دفع کرنا. یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یعنی دفع کرنا، ختم کرنا اسے. تو یہ ممکن ہی اس وقت ہے، کوئی آدمی برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے. کہ ایک ہوتا ہے ختم کرنا، ہمارا مقصد کیا ہے کہ برائی مٹے اور بھلائیاں فروغ پائیں، رواج پائیں، بھلائیاں جو ہیں وہ پھیلیں. جب کبھی ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، امن ہو جائے، جب ہم چاہتے ہیں بدامنی ختم ہو جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے جو طریقے اس کے ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے. یعنی اگر جیسے ہم اس طرح کہیں کہ ظلم ختم ہو جائے اور جو کہیے کہ انصاف قائم ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کو ظلم سے ختم نہیں کیا جا سکتا. ظلم کو عدل کے ذریعے ختم کیا جائے، عدل ہوگا تو ظلم ختم ہو جائے گا، چاہے اس کام میں کچھ دیر لگتی ہوئی نظر آئے.
چاہے اس کام میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کام ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ آپ عدل سے تو مجرم چھوٹ کے بھاگ جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، جو ان کا فائدہ اس کو پہنچ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کے ہوکر ہیں، کس چیز کے علمبردار ہیں، کیا چیز آپ کے پیش نظر ہے. جب رب کی رضا ہے تو رب نے جو بتایا وہ کام کرنا ہے. جب اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر اس کا فائدہ بظاہر اس وقت جو ہے کسی مجرم کو پہنچ رہا ہے تو آپ کو کیا ہمیں کیا اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر کسی معاملے میں تو ہمیں جو پابندی کرنی ہے وہ رب اللہ کے احکامات کی کرنی ہے، اس نے جو بتا دیا طریقہ، اور یہ اعتماد رکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہی پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے. پائیدار بظاہر اس وقت کوئی ہماری نظر میں مجرم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک سزا ملنی چاہیے، لیکن اب اسے عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے کوئی رعایت مل گئی ہے، وہ چلا گیا ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا اس کے مطابق معاملہ ہے. اور ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے کہ بالآخر عدل کے اسی اصرار پر، عدل کے اسی قیام پر لازماً پھر جو ہے یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا. یہ بات اس طرح ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر آدمی سوچے کہ برائی کو برائی سے ختم کرے گا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ناپاکی کو ناپاکی سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پاکی درکار ہے. تو ہر چیز کے معاملے میں تو اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے اس طرح سے رکھ دی ہے. تو اس میں کہ بدی کے یعنی ختم کرنے کے لیے بھلائی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا اس معاملے میں. تو ایک تو عمومی جردل یہ بات ہو گئی ہے، اس حوالے سے بات ہے کہ آپ معاشرے میں کام کرتے ہوئے کس چیز کو پیش نظر رکھیں گے. اب اس کے ویسے عمومی زندگی کے اندر بھی اس کو بیان کیا، اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کر لے، کوئی اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے سرزد، تو اسے چاہیے کہ کوئی نیکی کرے. جیسے کہا کہ یذہبن السیئات، یعنی ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ گناہوں کو، سیئات کو مٹا دیتی ہیں. تو یہ اس معاملے میں اب یہ نیکی سے آدمی گناہ کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور اس معاملے میں جب نیکی کی طرف آتا ہے تو طبیعت بھی، مزاج بھی اس کا گناہوں سے ہٹتا چلا جاتا ہے. یہ پہلو بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آئے گا کہ اپنے نیکی کے پہلو کو بڑھاؤ تو گناہ کا پہلو گھٹ جائے گا. یعنی جب آدمی دیکھے کہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے شخصیت میں، زندگی میں، تو اس پہلو کو بڑھاتا چلا جائے، یقیناً اس پہلو سے اسے نجات ملتی چلی جائے گی. تو یہ بھی اس کے اندر بات آئے گی. تو ویسے ایک عمومی بات اس کی یہی ہے کہ عام زندگی میں ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ یہی کہ لوگوں کے ساتھ برائی کے مقابلے میں بھلائی سے کام لیتے ہیں، اور برائی جو مٹانا چاہتے ہیں دنیا سے تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، ایسی نیکیاں پھیلاتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ برائی کا خاتمہ ہی ہوتا ہے، برائی جو ہے مٹتی چلی جاتی ہے. تو اس کا تفصیلی موضوع جو ہے اس مقام پر آئے گا تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. اب یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے مراد کیا ہے؟ یعنی آخرت میں اچھا گھر، آخرت میں کامیابی والا گھر، جنت اس سے مراد ہے. تو اس لیے آگے اس کی تشریح کی تھی، یعنی ایسے باپ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے. عدل کہتے ہیں جہاں آدمی مستقل رہے، نکالا نہ جائے. تو یہ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، یدخلونہا اس میں داخل ہوں گے. اور ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. اب یہ کس کے ساتھ، کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی عزت، قدر و منزلت کی بات ہو رہی ہے کہ جو جنت میں چلے گئے اور جنت میں اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا، اعلیٰ مقام حاصل کیا. اللہ انہی کی بات، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اٹھا کر ان لوگوں کے پاس لے جائیں گے جو وہاں اعلیٰ درجے میں تمہارے لوگ ہوں، یہ نہیں کہا ہے. یعنی تمہیں اعلیٰ درجے کی جگہ پہنچنا چاہیے. یعنی اس میں یہ کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے والدین، آبا و اجداد، آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، یعنی ان کے جو سارے کے سارے ہو گئے نا، سب کے سبھی، انہیں اٹھا کر تمہارے پاس جنت میں لے آیا جائے گا. تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے انہی کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا. جہنم سے نکال کے آپ کے پاس نہیں لے آیا جائے گا. یہ بات نہیں ہو رہی کہیں بھی اللہ نے بات کی. تو اس لیے بات اس کے ضمن میں جو آتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ یہ فائدہ پہنچے گا یہ ان لوگوں کو جو ہے جنت میں، لیکن اپنے ایسے رشتہ دار عزیزوں کے، یعنی والدین کی بنیاد پر یا اولاد کی بنیاد پر کہ جو اعلیٰ درجے میں چلے گئے تو یہ وہاں پہنچا دیے جائیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ. تو اس میں بین السطور کیا بات آ جاتی ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے انہیں تو اعلیٰ پر جانا چاہیے. انہیں یہ سوچنا بھائی ہمارے ابا جو تھے وہ بڑا زبردست، ہمیں جو ہے ہمیں اور آگے بڑھ کے کوشش کرنی تاکہ وہاں ہم جو ہے ان کے لیے ذریعہ بن جائیں. یعنی ہم خود بھی جائیں آگے اور ان کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں، اپنی اولاد کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں. اس لیے کیا کہا ہے اس میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اماما آگے امام
متقین کا امام یعنی اسی میں کہ آپ متقین تو ہیں سارے، مگر اب ہم اس کے اندر ان کے لیے پیش رو آگے رہنمائی کرنے والے بھی، تو یہ پہلو بھی اس میں لا سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات بھی آ گئی. تو جب آگے ہوں گے تو پھر بات ہوگی، لیکن جب خود ہی پیچھے ہوں گے تو کیسے بات بنے گی. یہ آگے ایک پیغام اس کے اندر یہ بھی آ گیا. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، بما صبرتم فنعم عقبی الدار، آج اسی کی بدولت تم اس سے یعنی اس عقبی الدار کے یعنی آخرت کے اس مقام کے اس گھر کے جو ہے مستحق قرار پائے ہو. اب اس کے اندر پھر وہ بات آ گئی کہ یہاں کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا صدقہ، تمہارے فلاں کام، تمہارے، بلکہ کیا کہا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ سلامتی ہے تمہارے اوپر، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، یعنی تمہارے بس سبب اس کے جو صبر تم نے کیا، بما صبرتم، یہی الفاظ ہے نا خالی، تو اگر صرف الفاظ میں چلے جائیں بما بس اس کے، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ بس سبب اس کے جو صبر تم نے صبر کیا، بس یہ کہا یہ فنعم عقبی الدار، تو یہ عقبی الدار تمہارے لیے. پھر آپ چلے جائیں سورہ فرقان کے اس میں جب وہاں عباد الرحمن کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو وہاں پر بھی یہ کہا کہ ان کے صبر کی بدولت، ان کے صبر کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں جو ہے انہیں ایسے باغ، ایسے محل دو محلے عطا فرمائے گا، یعنی اس کی بات وہاں بھی صبر کو بنیاد بنایا. تو یہ سارے اعمال جتنے بیان کے پیچھے یہ کیا تھے؟ تو بتایا یہ کہ یہ انجام پائیں گے ہی اس وقت جب صبر تمہارے اندر ہوگا، اور صبر ہوگا تو یہ سب کام کرو گے، صبر ہوگا تو یہ سب کام کر بھی سکو گے. تو اس لیے یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیز ہے کہ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا اور پربھان چڑھانا. اب اس میں اگلی آیت بھی لیتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے جو بات تھی کہ فنعم عقبی الدار، تم نے دنیا میں اس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے، پاس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، یعنی یہ فنعم عقبی الدار کی بات تھی، جملہ رہ گیا تھا. والذین ینقضون کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے. اب یہ اس کے ریورس بات ہو گئی، اس کے مد مقابل بات ہو گئی. پہلے بات یہ تھی اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اب یہ آگا جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو ان روابط کو اس میں ان روابط کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل. تو اب اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہم نے پہلے بیان کی، یعنی یہ ہونا چاہیے، تو اب یہ اس کے برخلاف کرتے ہیں، انہی کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور انہی کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. الٹا کام کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ فساد کی صورت میں. اس لیے کیا کہا؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو یہ جو زمین میں فساد ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہی اس کی یہ ہے کہ یہ کام جب اس طرح کیے جائیں گے تو فساد پھیل جائے گا، اور جب وہ اس طرح کیے جائیں گے جیسے اللہ نے بتایا ہے تو امن قائم ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان روابط کو کاٹا جائے، جس معاشرے کے اندر مجرموں کو، ظالموں کو، بدکاروں کو، فاجروں کو، یعنی انہیں مقام دیا جائے، انہیں جو ہے گویا کہ یہ کہ گلے لگایا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس معاملے میں اس پہلو کو بھی دیکھیں گے نا، اس حوالے سے بات ہوگی. تو جب یہ بات آ گئی، اور پھر اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ جب انسان جو ہے اپنے قریبی رابطے، اپنے قریبی تعلق کے اندر بے پرواہ ہو جائے، ان کے حقوق حق تلف کرے، تو جس کی بھی حق تلف کرے گا نتیجہ کیا؟ فساد کی صورت میں سامنے آئے گا، یعنی سامنے معاملات بنیں گے. تو یہ فساد اسی کی بنیاد پر ہے. یہ جو کچھ اس میں بتایا گیا، تو یہ کہا کہ فساد جو ہے برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اس سے مایوسی. تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ سارے اس چیز سے دور ہو گیا. تو ان کے لیے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے. تو یہ کہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بات بیان کر دی ہے
کہ دنیا کے دیے ہوئے رزق کے، دنیا میں حاصل شدہ رزق کی بنیاد پر فیصلے مت کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے جتنا دے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے کہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ سارا معاملہ تو الگ ایک آزمائش کے طور پر ہے، سامنے آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی یا رزق کی کچھ کہیے کہ تنگی، تو اس کا معاملہ انسان کے عمل سے نہیں ہے۔ عمل بھی کسی وقت کسی اور مقام پر اس کی بات آتی ہے، اس میں اللہ نے وعدے کیے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ یہ اس مقام پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح تم اندازے لگاتے ہو تمہارے اندازے غلط ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، یعنی اسی کے اندر جس کو جو حاصل ہے وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی جو دنیا پرستی کا انجام ہے وہ آخرت میں سامنے آ جائے گا کہ انسان نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا اور کتنا بڑا نقصان کیا ہے، جبکہ اس نے آخرت کی قیمت پر دنیا کو حاصل کیا یا آخرت کو نظر انداز کیا اور دنیا کے پیچھے ہی لگا رہا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔